انیس صاحب، ایک بڑا ہی تشویشناک سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ اگر اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کے کسی پالیسی ہولڈر کا بدقسمتی سے قتل ہو جائے تو کیا اس کی فیملی کو ڈیتھ کلیم کی ادائیگی کی جاتی ہے؟ ریاض صاحب، اس ضمن میں خدا نخواستہ اگر کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو ہم کلیم کی ادائیگی کو یقینی بناتے ہیں۔ صحیح۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ قتل کا جو معاملہ ہے، کیا یہ پالیسی لینے سے پہلے کوئی ایسی رنجش تھی یا کوئی ایسی دشمنی تھی، اور جو یہ موجودہ قتل ہے وہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، اچھا۔ یعنی وہ محرکات اس کے پہلے سے تھے۔ صحیح۔ تو ایسی صورتحال میں ہم جو ہے اگر انویسٹیگیشن میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ پرانا کوئی معاملہ تھا ان کا اور یہ ان کی دشمنی ایسی چل رہی تھی، انہوں نے سیف سائڈ پہ طور پہ جو ہے وہ انشورنس لی ہے، تو اس میں تھوڑا سی قباحت موجود ہے یا اس میں کوئی تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے۔ ادروائز ایسی صورتحال جس میں کلیئر ہو، جو کہ وقتی طور پہ ایسا معاملہ ہو جو کہ قتل کے زمرے میں آتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ کوئی اندھی گولی کا شکار ہو جائے، یا راہ جاتے بھی آپ نے اکثر سنا ہوگا خبروں میں کہ وہ راستے میں کسی کو گولی لگ گئی، یا پھر کسی تلخ کلامی کے اوپر یا کوئی ایسا معاملے کے اوپر جو قتل تک نوبت آ گئی ہو، تو اس میں ہم کلیم کی ادائیگی کر دیتے ہیں۔ صرف اور صرف یہ یاد رکھیں کہ ہر طرح کی ڈیتھ کور ہے، ٹھیک ہے۔ ماں سوائے خودکشی کے، اور وہ بھی صرف پہلے 13 مہینوں میں، یعنی کہ پالیسی لینے کے 13 مہینے کے اندر اندر خدا نخواستہ اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو اس کو صرف اصل رقم ہی واپس لوٹائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر 13 ماہ کے بعد کبھی خودکشی ہو، پالیسی ایکٹیو ہے، تو ہم کلیم کی ادائیگی تب بھی کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیو ٹو اینی کاز ہم کلیم کی ادائیگی کرتے ہیں، چہ جایا کہ اس میں مورل ہیزرڈ انوالو نہ ہو۔ انیس صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم، میں ایاز محمود انشورنس کنسلٹنٹ اس وقت موجود ہوں اپنے بڑے ہی پیارے بھائی انیس مہدی صاحب کے پاس، جو کہ اسٹیٹ لائف میں ایریا مینیجر ہیں۔ تو آپ ان سے کسی بھی طرح کی جو رہنمائی لینی ہو تو وہ لے سکتے ہیں۔ نمبرز آپ کے پاس اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، تو آپ کو یہ بہترین قسم کی آپ کی ضرورت کے مطابق جو اسٹیٹ لائف کی انشورنس پالیسی ہے، لائف انشورنس پالیسی ہے، وہ آپ کو سجیسٹ کریں گے۔ تو نمبرز آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت میں ایک سوال لے کے انیس مہدی صاحب کے پاس آیا ہوں۔ تو انیس صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ جو 15 سال کی لائف انشورنس پالیسی ہوتی ہے، لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ 15 سال کے لیے پالیسی لیتے ہیں تو ان کو اس پر کتنا منافع ملتا ہے، ان کی اس رقم پر جو رقم انہوں نے 15 سال میں ادا کی ہوتی ہے؟ تو کائنڈلی ذرا الیبوریٹ کریں۔ بہت شکریہ یار صاحب، آپ نے وقت نکالا، اور آپ کی وساطت سے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں گے، اور یہ اکثر پوچھے جانے والے سوالات میں سے ایک سوال آپ نے پوچھا ہے۔ 15 سال کی پالیسی، نارملی لوگ 20 سال کی پالیسیز لیتے ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ایک تو لانگ ٹرم ایکسپوجر ہے اسٹیٹ لائف کا، جس میں ان کو زیادہ تحفظ اور زیادہ منافع ملتا ہے۔ تو 15 سال کی اگر ہم بات کریں تو ایک معتدل کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سلیب ہے بونسز کا، جو کہ شروع ہوتا ہے 15 سے 19 سال تک کے، صحیح صحیح، یعنی 15، 16، 17، 18 اور 19 سال کی پالیسیوں پہ منافع کی شرح سیم ہے۔ صحیح صحیح۔ اور اگر ہم منافع کی شرح کی بات کریں تو یہ ایک معتدل کہلاتا ہے، نہ زیادہ نہ کم، مطلب میڈیم قسم کا پروفٹ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس میں تقریباً اگر میں ایک راؤنڈ فگر کے طور پہ آپ کو بتاؤں تو جو بھی آپ رقم 15 سالوں میں دیں گے، یعنی کہ انشورنس پریمیم میں جمع کروائیں گے، کیونکہ یہ ایج کے حساب سے میٹر کرتا ہے۔ میں ایک رینڈم ایج اگر میں بات کروں کو 30 سے 35 سال تک کے شخص کی، جو بھی وہ رقم جمع کروائے گا 15 سال میں، تو وہ تقریباً اس کو 15 سال کی تکمیل پہ 2.5 گنا ریٹرن مل جائے گا۔ صحیح صحیح۔ کیونکہ ایاز صاحب، نارملی ہم صرف ریٹرن کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ ہمارا کیا جائے گا اور ہمیں کیا ملے گا، حالانکہ یہ ایک انویسٹمنٹ ادارہ نہیں ہے بلکہ انشورنس کا ادارہ ہے۔ جی جی جی۔ اور ہمارے پاس یہاں پہ جو پلانز ہوتے ہیں وہ کسٹمائزلی ڈیزائن کیے جاتے ہیں ایز پر یور ریکوائرمنٹ۔ صحیح۔ ہمارا اصل میں کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نیڈ انالیسس کرنا، آپ کی ضرورت کو سمجھنا، اور اس ضرورت کا حل پالیسی پلان کی صورت میں آپ کو پریزنٹ کرنا ہے۔ صحیح صحیح۔ تو 15 سال کا پلان ہم تب آفر کرتے ہیں جب کسی کی ضرورت 15 سال کی ہو۔ صحیح صحیح صحیح۔ ٹھیک ہے، تو نارملی 15 سال میں جو آپ رقم دیتے ہیں اس کا آپ کو 2.5 گنا ریٹرن مل جاتا ہے۔ اور ہماری ہر پالیسی میں تحفظ شامل ہوتا ہے انشورنس کا، اور انشورنس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرام ڈے فرسٹ سے آپ کو شیورٹی اور سیکورٹی مل جاتی ہے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ کی، ڈیٹ کالڈ سم ایشورڈ۔ ذرا اس کو بھی ایکسپلین کر دیں کہ کیا شیورٹی آپ کو مل جاتی ہے، آپ کی فیملی کے لیے کیا تحفظ ہوتا ہے، ذرا اس کو بھی ایکسپلین کر دیں۔ دیکھیں، ہر گھر کا جو سربراہ ہے وہ اپنی فیملی کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ جی جی، ٹھیک ہے، ان کے اخراجات پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب خدا نخواستہ کسی ناگہانی صورتحال کے پیش نظر اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا وہ کام کاج کرنے کے قابل نہیں رہتا، یا خدا نخواستہ وہ اپاہج معذور ہو ہو جاتا جاتا ہے، ہے، تو ایسی صورت میں جو
انکم ہوتی ہے اس کا عمل متاثر ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اب جب انکم نہیں آتی تو پھر گھر کا جو معاشی نظام ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے, بالکل. جس سے مسائل جنم لیتے ہیں, بچوں کے تعلیمی اخراجات متاثر ہوتے ہیں, گھر کے معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو ایسی قسم پرسی کی حالت میں جو پریشانی ہوتی ہے وہ مزید بندہ اور پریشان ہو جاتا ہے ایسی صورتحال میں. ایسے ہی ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کس کنٹری میں رہتے ہیں جہاں پہ ہم نے اپنے معاملات کو خود انجام دینا ہے, ایسے ہی. کوئی رسپانسبل نہیں ہے. یہاں ایسے پہ ہی. پاکستان آپ جانتے ہیں از ناٹ اے ویلفیئر اسٹیٹ لائک کینیڈا. بالکل ایسے ہی. یہاں پہ جان مال عزت بڑھاپا بیماری اور بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری آپ نے خود اٹھانی ہے, اور مہنگائی کا بوجھ بھی آپ نے اٹھانا ہے. اور چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, اور اسی ڈپریشن کی وجہ سے آپ کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ تمام معاملات کا جو مرکز و محور ہے نا وہ اپنے فائنینشیلز ایریا کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. بالکل. اب فائنینشیل ایریا کو اسٹرانگ کرنے کا ایک بہترین بندوبست لائف انشورنس پالیسی ہے, جس میں آپ ایک اندیکھے کل کو, انجانے کل کو, یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ ان نون فیوچر کو ایسے ہی ہے. سیکیور کر سکتے ہیں. اب پالیسی دراصل حکمت عملی کا نام ہے جو کہ جامع طور پہ اختیار کی جاتی ہے بہتر مستقبل کے لیے, ایسے ہی جس ہے. میں آپ کا اور انشورنس کمپنی کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جاتا ہے. صحیح. آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ نے سالانہ ادائیگی کرنی ہے, اور مدت تکمیل پہ ادارے نے آپ کو یہ بینیفٹس دینے ہیں, اور اس کے دوران مدت کے دوران اگر کوئی مس ہیپ ہوتا ہے تو آپ کو کمپنی نے یہ مطلب اگر آپ اے آئی بی جو ہے جو کہ ایکسیڈنٹل انڈیمنٹی بینیفٹ ہے وہ, یا فیملی انکم بینیفٹ جو ہے وہ ساتھ آپ کی پالیسی کے لگا ہوا ہے, اور مطلب اگر آپ کی کسی حادثے میں ڈیتھ ہو جاتی ہے یا ویسے ڈیتھ ہو جاتی ہے مطلب کسی وجہ سے, یا آپ جو ہیں اپہج ہو جاتے ہیں, تو وہ اسٹیٹ لائف جو ہے وہ آپ کی فیملی کو اور آپ کو سپورٹ کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے. جو آپ نے نام لیے ہیں اے آئی بی, ایف آئی بی, اے ڈی بی, ایس ڈبلیو پی, جی ایکسیڈنٹل ڈیتھ جو ہے بینیفٹ جو آل ہے, رائڈرز, بالکل. دیز آر سپلیمنٹری کانٹریکٹس جو کہ پالیسی میں آپشنلی ایڈ کیے جا سکتے ہیں ایز پر یور نیڈ. صحیح صحیح. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ تحفظ چاہیے, خاندانی آمدنی کا ضمنی معاہدہ, تو آپ وہ پالیسی میں ایڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پالیسی دراصل کسٹمائزڈلی ڈیزائن ہوتی ہے ایز پر یور ریکوائرمنٹ. صحیح صحیح. اچھا, اب آپ کے اصل سوال کی طرف آتے ہیں جو 15 سال کا آپ نے کیا تھا. میں آپ کی وساطت سے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 15 سال میں جو 2.5 گنا ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے. صحیح. یعنی کہ اگر یہاں پہ آپ سپوز کر لیں کہ ایک شخص 1 لاکھ روپے کی پالیسی لیتا ہے جس کی عمر 30 سے 35 سال ہے, تو جیسے وہ 15 سال کی مدت کا انتخاب کرے گا تو اس کو 15 سال کی ٹرم پہ 15 لاکھ روپے کا پروٹیکشن مل جائے گا, ڈیٹ کارڈ سم ایشورڈ. صحیح. مطلب اگر اس کی پہلی پالیسی کی جو قسط ہے وہ دینے کے بعد فوراً ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی فیملی کو 15 لاکھ روپیہ مل جائے گا. بیسکلی ہم 15 لاکھ روپے کی ذمہ داری لے لیں گے جیسے وہ لاکھ روپے دے گا. اگر اس میں آپ نے جیسے ذکر کیا کوئی رائڈر ایڈ کرتا ہے تو ایکسیڈنٹل میں اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو 15 کی بجائے 30 دے دیں گے. صحیح. مطلب ایکسیڈنٹل جو ڈیتھ بینیفٹ ہے اس میں جتنے پیسے آپ کی جو مدت ہوتی ہے وہ اس کے تکمیل پہ دینے ہوتے ہیں اس کا ڈبل آپ کی فیملی کو ملتا ہے, اور جتنے سال گزر چکے ہوتے ہیں آپ کو پالیسی لیے ہوئے وہ جو جتنے سال ہوتے ہیں ان کا بونس بھی ساتھ ملتا ہے. ایگزیکٹلی. تکمیل تو نہیں, ہم کہہ سکتے ہیں ڈیتھ کے اوپر ہم سم ایشورڈ دے سکتے ہیں, سم ایشورڈ ڈبل دے دیں گے. اب یہ کسٹمائز ایسا ہوتا ہے, کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں تحفظ زیادہ چاہیے, تو ہم کچھ رائڈر جیسے ٹرم انشورنس رائڈر ہے TIR وہ ہم ایڈ کرتے ہیں, تو اس کا جو ملٹیپل کور ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے 3 ٹائم 4 ٹائم. یعنی کہ پریمیم میں اضافے کے ساتھ ان کو تحفظ زیادہ مل جاتا ہے. اچھا, اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں ذرا. دیکھیں جیسے مختلف رائڈر ہیں, ایک رائڈر ہے ٹرم انشورنس رائڈر. صحیح. یہ رائڈر بھی آپشنلی آپ پالیسی میں ایڈ کر سکتے ہیں. اگر جب یہ ایڈ کریں گے تو آپ کا جو سم ایشورڈ ہے وہ ملٹی پلائی ہو سکتا ہے. صحیح. کہ جیسے ADB کے حادثے میں ڈبل ہم دے دیتے ہیں, لیکن نیچرل بھی آپ کور کرنا چاہتے ہیں تو آپ 3 ٹائم بھی ایڈ کر سکتے ہیں. یعنی کہ 15 لاکھ سم ایشورڈ ہے تو آپ کو 45 لاکھ روپے کا تحفظ مل جائے گا. انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا, مجھ کو یہ سنسار دکھایا, سایہ بن کے ہر سو صدا وہ رہے. اے خدا میرے ابو سلامت رہے, اے خدا میرے ابو سلامت رہے. خدمت اور اعتماد کے 50 سال. اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کی ہر پالیسی پہ حکومت پاکستان ضمانت دیتی ہے, اور یہ ضمانت کی شک آپ کی پالیسی کی دستاویز پہ موجود ہے, اور آپ اس تراشے میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈرڈ مجریہ 1972 کی دفعہ آرٹیکل 35 کے تحت اس پالیسی میں درج کردہ زر بیمہ باشمول اعلان شدہ بونسز اگر کوئی ہوں نقد ادا کرنے کی ضمانت دیتی ہے. آپ کے مستقبل کی محافظ
State Life Insurance Corporation of Pakistan.